انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ زنا کے مقدمات ہیں, دباچے ہیں. پوری باپ پرد عورت برقعے کے اندر بھی موجود ہوگی اگر اس نے ایسی خوشبو لگائی ہوگی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے گی, اس کی اسلام میں اجازت موجود نہیں ہے. اگر خوشبو کی اجازت موجود نہیں ہے تو ہمارے معاشرے کے جو اسکالرز آف ڈالرز ہیں ان کا عجیب و غریب. ایک ہے حدیث کی تشریح کے اندر, طویل کے اندر آپس میں علماء کا اختلاف رائے ہونا, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ایک موضوع یہ ہے کہ حدیث کا کلی انکار کر دینا, حدیث کی تشریح میں اختلاف ہونا, اس میں بہت بڑی قباحت کی بات نہیں ہوتی میرے بھائیوں, الا یہ کہ عقیدے کے اندر ہی کوئی شکم پیدا ہو جائے. لیکن یہ جو اسکالرز آف ڈالرز ہیں انہوں نے چہرے کے پردے کا انکار ان محدثین بعد جو شاذ موقف موجود ہے ان کے طرز پہ نہیں کیا. انہوں نے حدیثوں کا اور قرآن پاک کا, جو حدیث کا منکر ہوتا ہے, کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ قرآن کا بھی منکر ہوتا ہے, حدیثوں کا انکار کیا. اور ایسا انکار کیا کہ غامدی صاحب نے کہا جو جس معاشرے میں لباس ہے وہی کافی ہے. قرآن کی آیتیں بھول گئے, قرآن کے واضح احکامات بھول گئے. کم از کم اس موقف پہ تو قائم رہتے کہ دوپٹہ ہو, حجاب ہو, جلباب ہو, اس موقف سے بھی آگے نکل گئے. دین اسلام کا موسیقی بھی جائز ہے, کتا بھی بلی جیسا ہے, عورت بھی جس طرح مرضی پھرے, عورت مرد مسافہ کر لیں. یہ اسکالرز آف ڈالرز نے دین کے اندر کیسی کیسی نقب زنی کی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, آگے سے کیا کہتے ہیں غامدی صاحب؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں خاص ہے. یہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لحاظ سے عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے. وہ ازواج جو ہماری مائیں ہیں, رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے شادی ہو سکتی ہے؟ بتائیے, شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ان کا حجاب اور ان کا پردہ کم ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونا چاہیے؟ جو ہماری مائیں ہیں ان کا پردہ کم ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں, کم ہونا چاہیے. مائیں ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. جس سے نکاح نہ ہو سکے اس کے ساتھ پردے کی احتیاج کچھ کم ہوتی ہے. غامدی صاحب نے دین بھی الٹا ہی سمجھایا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, اٹھائیے قرآن پاک, دنیا کے کسی اسکالر سے ترجمہ کروا لیجئے, کسی بھی اسکالر سے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں. یہ صرف رسول اللہ کی ازواج کا پروٹوکول تھا کہ گھروں میں قرار پکڑیں اور جاہلیت سا بناؤ سنگار نہ کریں. یہ رسول اللہ کی بیویوں کے لیے تھا, مومن عورتوں کے لیے نہیں تھا, معاذ اللہ. ہمارے اسلام میں تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے. عقبہ بن عامر کی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے اپنے گھر میں ٹکا رہ, اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہو کے رو, آنسو بہا, گھر کے اندر رہ. مردوں کو بھی بغیر ضرورت کے, بغیر احتیاج کے, بغیر کوئی ذمہ داری پوری کرنے کے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے. جس مذہب میں مردوں کو اجازت نہیں, عورتوں کو ہے. بولا یضربن بارجلہن کی جو آیتیں ہیں کہ عورت کو پاؤں آہستگی کے ساتھ رکھنے کی تلقین ہے, اس مذہب کا, اس دین کا, اس قانون فطرت کا. ایسا یہ جب اس طرح کے قانون فطرت کے جنازے نکالے جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے. برائیاں اور شہوات اور یہ جو آج آپ کو سارے کا سارا سسٹم سوشل میڈیا پہ نظر بازی کا, بے حیائی کا نظر آ رہا ہے, یہ انہی سکالرز کے چور رستوں. ایک تو ہے کھلے بے حیا جن کے نزدیک حرج ہی نہیں, اور ایک وہ ہیں جن کے نزدیک یہ گناہ ہے, اور ایک وہ ہیں جو انہیں حلال سمجھ کے کرتے ہیں. تینوں کیٹیگریز فرق ہیں. اللہ کی قسم, جو گناہ میں مبتلا ہو جائے, لیکن اگر اس کو گناہ سمجھتا ہے انشاءاللہ اس کو کبھی اس سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو گناہ کو حلال سمجھے, جس بندے کے نزدیک جی عورت کا چہرہ ننگا جائز ہے, اس نے توبہ کیسے کرنی ہے؟ جس مرد کے نزدیک عورت سے مسافہ کرنا جائز ہے, اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے؟ جہاں پہ اختلاط جائز ہو جائے وہ توبہ کر سکتا ہے. جس کے نزدیک پردہ چہرے کا ہے ہی نہیں, اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے؟ قل لازواجک وبناتک, اٹھائیے قرآن ترجمہ پڑھ لیجئے. قل لازواجک ٹھیک ہے جی بیویوں کے بارے میں, وبناتک ٹھیک ہے جی بیٹیوں کے بارے میں. اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے, بنات جمع بنت کی, تثنیہ نہیں ہے, کیا ہے؟ جمع. عربی میں
جمع کم از کم کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ 3 کے لیے۔ یہاں سے جو لوگوں نے آج کل فلسفہ گڑھا ہوا کہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی، یعنی حضرت عثمان کو بھی شرف دمادیت سے محروم کرنے کے لیے انہوں نے کہا چلو یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ابو العاص بھی بنو امیہ سے، عثمان بھی بنو امیہ سے، رسول اللہ کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں، ایک بنو ہاشم میں، انہوں نے ان کا آپس میں لڑائی ڈالی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹیوں کا انکار کر دو، ایک ہی بیٹی تھی۔ کلی ازواجی کا بناتی کا، اللہ کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہو۔ یہاں تک تو غامدی صاحب کی بات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن جو آیت کا اگلا ترجمہ ہے، سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، اس آیت کا ترجمہ کسی سے بھی کرارے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس سے مراد کیا رسول اللہ کی بیوی ہیں؟ اس سے مراد ہر مومن عورت ہے، ہر مومن عورت ہے، ہر مومن عورت ہے، ہر مسلمان عورت ہے۔ کُلِّ ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب بتائیے غامدی صاحب، آپ تو کہتے ہیں جو معاشرے میں رائج ہے وہی پردہ ہے، اللہ تو نساء المؤمنین کو کہہ رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مومن عورت، اس کا پروٹوکول، اس کا لباس اس کی مرضی کا نہیں ہو سکتا، اس کا پروٹوکول، اس کا لباس اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا ہے۔ وہ جب بھی نکلے گی ایک وقار، ایک عزت احترام، ایک لباس کے ایسے پروٹوکول کے ساتھ نکلے گی کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا کوئی عضو ظاہر نہیں ہو رہا ہوگا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور جلباب کا بتائیے غامدی صاحب، جلباب کا تخفیف شدہ ترجمہ، خفیف ترجمہ بھی کر لیں تو جلباب کا ترجمہ چادر سے کم دنیا کا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں کر سکتا۔ اور امام محمد ابن سیرین اللہ کی قسم لوگوں کو جلباب کی ٹرانسلیشن کر کر کے دکھایا کرتے تھے۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ پورے کے پورے چادر کو اوڑھتے تھے اور ایک آنکھ کا ایسے گھونگھٹ نکال کے اوڑھنی کے اندر سے دوسری آنکھ بھی نظر نہ آئے، ایک آنکھ صرف ننگی رکھ کے وہ کہتے تھے یہ جلباب جو اللہ نے آسمان سے مومن عورت کا اتنا عظیم الشان پروٹوکول نازل کیا ہے، یہ ایک آنکھ کو ننگا کرنے والا کپڑا ہے اور سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس ایک آنکھ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ لوگ پوچھتے تھے دوسری آنکھ بھی؟ کہا ہاں دوسری آنکھ بھی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ 2 آنکھیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو بڑی متوازن نظر آتی ہیں، بڑی خوبرو نظر آتی ہیں، بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، اور انسان ان کی کشش میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ جلباب کا کم از کم ترجمہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ جو معاشرے میں رائج ہے وہی جلباب ہے؟ وہی جلباب ہے؟ عجیب و غریب عقل کے اوپر پردہ